محمد میں گردن بھی کٹا دیں گے، اسلام کے دشمن کو مٹی میں ملا دیں گے، عشق محمد میں گردن بھی کٹا دیں گے۔ توبہ کرنا اتنا مبارک عمل ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو، سچی توبہ۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ فرمایا کہ ممکن ہے کہ اللہ جل شانہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے، ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات، اور تمہیں جنتوں کے اندر داخل کرے، جنتوں کے اندر تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ ہمارے توبہ کرنے کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو مٹایا جا رہا ہے۔ یکفر کا کیا مطلب ہے؟ ہم کاغذ پہ لکھتے ہیں، ایک عالم فرما رہے تھے ہم کاغذ پہ لکھتے ہیں، لکھ کر اسے کسی چیز سے مٹاتے ہیں، اسے ریزر سے مٹاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن نشانات پھر بھی باقی رہتے ہیں، اس کا کلر تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو لکھا تھا آپ نے اس کے نشانات باقی ہوتے ہیں۔ لیکن جب انسان گناہ کے بعد سچی توبہ کرتا ہے، فرمایا کہ اللہ جل شانہ اسے ایسا معاف کرتے ہیں، ایسا اسے معافی عطا فرماتے ہیں، اس کے گناہ کو ایسا مٹاتے ہیں کہ فرمایا کہ اس کا نشان تک باقی نہیں رہتا۔ ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات، اللہ جل شانہ اسے جنات کے اندر، جنتوں کے اندر داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو انسان سچی توبہ کرے، گناہ کے بعد توبہ کرنے والا ایسا ہے اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ قربان جائیں اللہ کی ذات میں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اس شخص کی طرح کہ جس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اب گناہ کے بعد سچی توبہ کر لے، سچی توبہ کے بعد وہ گناہ ختم ہو گیا، گناہ مٹ گیا۔ اگر اس کی توبہ کے اندر اخلاص زیادہ تھا اور اس اخلاص کی زیادتی کی وجہ سے اللہ کی ذات سے یہ بھی امید کی جاتی ہے کہ اس کا اخلاص اس کے اس گناہ کو مٹا دے، اور گناہ کے مٹنے کے بعد جس طرح اللہ جل شانہ نے صحابہ کرام کے متعلق فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ جل شانہ نے صحابہ کے گناہوں کو مٹا دیا اور ان کے گناہوں کی جگہ پر نیکیاں لکھ دی۔ سچی توبہ کی برکت سے یہ شخص گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ سچی توبہ کی وجہ سے التائب حبیب اللہ، میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ جب انسان سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اسے اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ کبھی انسان سے ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ ان گناہوں کے بعد وہ انسان سچی توبہ کرتا ہے، جب وہ سچی توبہ کرتا ہے اس کی توبہ اللہ کو اتنی پسند آتی ہے، اتنی پسند آتی ہے، اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ جل شانہ اسے معاف بھی فرما دیتے ہیں اور اسے اپنا قرب خاص بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ بڑے واقعات ملتے ہیں کہ جن کے اندر یہ موجود ہے کہ ان کی پہلی زندگیاں بہت زیادہ بری تھی، اور جب انہوں نے سچی توبہ کی، سچی توبہ کی برکت سے اللہ نے ان کی توبہ کو ایسا قبول کیا، ایسا قبول کیا کہ وہ لوگ دوسروں کی بخشش کا ذریعہ بننے لگے۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص کے بارے میں کہ جو بڑا گناہ گار تھا، بڑا گناہ گار بدکار تھا، اتنا برا تھا کہ علاقے کے لوگ اس سے پریشان ہو گئے۔ علاقے کے لوگوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس بندے کو یہاں سے نکالو، اس کی وجہ سے یہاں ماحول خراب ہو رہا ہے، اس کو یہاں سے نکالو۔ ساری بستی والوں نے متفقہ طور پہ اس شخص کو وہاں سے نکال دیا اور نکال کے کہیں جنگل ویرانے میں وہاں پھینک دیا، اس کو نکل جاؤ یہاں سے، کہیں دوسری جگہ رہنے کی اس کو اجازت نہیں ہے، جنگل میں پھینک دیا اسے۔ جب یہ جنگل گیا کچھ دن تو یہ گزارا کرنے لگا، لیکن کچھ دنوں کے بعد یہ بیمار پڑ گیا۔ جب یہ بیمار ہوا، بیماری کے ایام میں اب اس نے دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا،
آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ اس کی نگاہ اوپر آسمان کی طرف اٹھی اور اللہ کی طرف متوجہ ہوا، یا اللہ میرا کوئی بھی نہیں تیرے سوا، یا اللہ مجھے سب نے چھوڑ دیا، یا اللہ مجھے سب نے ٹھکرا دیا، یا اللہ تو ایک ذات بچی ہے، یا اللہ ایک تو بچا ہے، تو مجھے نہ ٹھکرانا، یا اللہ اگر مجھے معاف کرنے سے تیری عظمت کبریائی میں کمی نہیں آتی تو یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ تیری مہربانی ہوگی۔ جب اس نے سچی توبہ کی، اللہ کے ہاں اس کی توبہ ایسی مقبول ہوئی۔ جب وہ فوت ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کو وحی آئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ جنگل میں میرا ایک ولی فوت ہوا ہے، جاؤ اس کا جنازہ پڑھو اور منادی کر دو، اعلان کر لو کہ جو شخص اس کے جنازے میں جائے گا میں اس کی بھی مغفرت کروں گا۔ سارے جمع ہو کر موسیٰ علیہ السلام کی سرپرستی میں وہ جب جنگل گئے، جنگل پہنچ کر دیکھا جو شخص پڑا ہوا ہے وہ شخص ہے جسے گناہوں کی وجہ سے، وہ شخص ہے جسے گندگیوں کی وجہ سے، وہ شخص جسے برائیوں کی وجہ سے علاقے سے نکال دیا تھا۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ میرا ولی ہے، ہم اسے جانتے ہیں یہ گناہگار انسان ہے، گندا انسان ہے، اب موسیٰ ہم کیا کریں؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گئے، کہتے ہیں یا اللہ تو کہتا ہے میرا ولی ہے اور یا اللہ ہم نے خود اسے علاقے سے نکالا تھا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا موسیٰ یہ بھی صحیح کہتے ہیں، میں بھی صحیح کہتا ہوں، جس وقت اسے نکالا گیا تھا اس وقت اس کی یہی حالت تھی، لیکن مرنے سے پہلے اس نے ایسی توبہ کی ہے، اگر یہ ساری کائنات کے انسانوں کے لیے مجھ سے معافی مانگتا تو میں سب کو معاف کر دیتا۔ اس نے صرف اپنی معافی مانگی ہے، میں نے اسے معاف کر دیا اور اسے اپنا ولی بنا دیا۔ سچی توبہ دوسروں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوا، جو انسان سچی توبہ کرے اللہ اسے اپنا ولی بنا دیتے ہیں۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ کفل کے متعلق آپ نے بارہا سنا ہوگا، ہر رات ایک نئی لڑکی اس کے بستر پہ آتی ہے، ہر رات ایک لڑکی کی رات خریدی۔ وہ جب اس کے پاس گئی، یہ اس سے برائی کرنے لگا تو وہ کانپنے لگی، رونے لگی اور کہنے لگی کفل میں بدکار بد چلن عورت نہیں ہوں، میں زناکار نہیں ہوں، بھوک نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے، میرے بچے بھوکے ہیں اس وجہ سے یہاں تک آئی ہوں، لیکن مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ کفل کہنے لگا میری بہن جس پاک دامنی کے ساتھ یہاں تک آئی تھی، کفل تجھ سے وعدہ کرتا ہے کہ جو تجھے رقم دی تھی، جن پیسوں سے تیری رات خریدی تھی وہ پیسے تجھے ہدیہ کر دیے۔ میری بہن پاک دامنی کے ساتھ آئی تھی، پاک دامنی کے ساتھ واپس لوٹ جا۔ اور کفل تجھ سے وعدہ کرتا ہے کہ آج کے بعد سچی توبہ کر کے اس زنا سے، بدکاری سے، اس گناہ سے سچی توبہ کرتا ہے، وہ پاک دامن بیوی وہاں سے نکلتی ہے اور کفل دروازہ بند کرتا ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب لوگ آئے اس کا دروازہ بند دیکھا، لوگ کہنے لگے کفل کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوا، آج اس کا دروازہ کیوں بند ہے؟ جب اس کے دروازے پہ نظر پڑی، اوپر لکھا ہوا تھا غفر اللہ ذل کفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ اور جب انسان سچی توبہ کرتا ہے اللہ جل شانہ اس کی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ایک شخص جس نے 99 قتل کیے، 99 قتل کرنے کے بعد وہ لوگوں کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا میں 99 لوگوں کا قاتل، میری کوئی توبہ کی صورت بنتی ہے؟ کہنے لگے بھئی فلاں جگہ پہ ایک نیک آدمی ہے، اس سے ملو، اس سے بات کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں بتا دے کہ تمہاری معافی کی کوئی توبہ کی کوئی صورت بن جائے۔ جب اس آدمی کے پاس، اس راہب کے پاس، عبادت گزار کے پاس یہ شخص گیا، اس سے کہا کہ بھئی میں نے 99 قتل کیے ہیں، میری توبہ کی کوئی صورت بنتی ہے؟ توبہ کی صورت کوئی بنتی ہے؟ اس شخص نے کہا 99 لوگوں کا قاتل اور اس کی معافی نہیں ہو سکتا، اس کے لیے معافی کوئی نہیں ہے۔ نے کہا اچھا نہیں ہے، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 پورے کر دیے، پھر چلا گیا۔ پھر کچھ دن گزرنے کے بعد اس کا دل مچلنے لگا، یہ پھر پریشان ہوا، پھر یہ تنہائی میں رونے لگا اور دل ہی دل میں کڑنے لگا۔ پھر یہ لوگوں کے پاس آیا، بھائی کوئی اور ہے مجھے بتائیں۔ لوگوں نے بتایا کہ
فلاں بستی میں ایک عالم ہے، اس کے پاس چلے جائیں۔ وہ عالم کے پاس گیا، اسے کہا بھائی میں نے 100 قتل کیے ہیں، 100 قتل کے بعد میں اللہ سے صلح کرنا چاہتا ہوں، اس گناہ سے سچی توبہ کرنا چاہتا ہوں، میری توبہ کی کوئی صورت بنتی ہے، میری معافی کی کوئی صورت بنتی ہے؟ وہ عالم تھے، عالم ربانی تھے، وہ کہنے لگے بالکل بنتی ہے، کیوں نہیں بنتی، لیکن اس کی ایک شرط ہے۔ وہ عالم دین نے کہا فلاں بستی میں نیک لوگ ہیں اور وہ عبادت میں لگے ہیں، فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ فِيهَا فَاعْبُدِ اللَّهَ تَعَالَى مَعَهُمْ، وہاں پر نیک لوگ رہتے ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ کے عبادت گزار بندے ہیں، جاؤ ان سے ملو اور سچی توبہ کر کے ان کے ساتھ مل کر سچی توبہ کے بعد عبادت میں لگ جاؤ، اللہ تمہیں معاف فرما دیں گے۔ اللہ جل شانہ تو معافی کو پسند فرماتے ہیں۔ یہ شخص چلا اور جلدی جلدی دوڑتا ہوا جا رہا ہے، یہ راستے میں درمیان میں تھا، یہ اس بستی میں پہنچا نہیں، نیک لوگوں کی بستی میں ابھی تک یہ پہنچا نہیں، اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ جب اس کا انتقال ہوا، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں اسے ہم لے کر جائیں گے، عذاب کے فرشتے کہتے ہیں اسے ہم لے کر جائیں گے، آپس میں بحث ہو رہی ہے۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں اس نے توبہ کی ہے، توبہ کے بعد اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے، اسے ہم لے کے جائیں گے۔ عذاب والے فرشتے کہتے ہیں اس کی توبہ کی ابھی تک تکمیل نہیں ہوئی، اگر یہ نیک لوگوں کی بستی میں پہنچ جاتا، اس کی توبہ کی تکمیل ہو جاتی، تب تم اسے لے کر جاتے۔ اللہ نے ایک تیسرا فرشتہ بھیجا کہ جاؤ فیصلہ کر کے آؤ، جہاں سے یہ نکلا ہے اور اس کی موت واقع ہوئی ہے، یہاں سے بھی فاصلہ اس کی پیمائش کر لو، فاصلہ ماپ لو، ناپ لو، اور جہاں اس کی موت واقع ہوئی وہاں سے لے کر جو نیک لوگوں کی بستی ہے وہاں کی پیمائش بھی کر لو، جہاں کی پیمائش زیادہ ہوگی وہ والے فرشتے اس کو لے جائیں۔ جب پیمائش کرنے لگے، یہ جب نکلا تھا تو اس سے کم سفر طے کیا تھا، زیادہ نہیں کیا تھا، لیکن اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ کی رحمت نے جوش مارا اور اللہ نے اس زمین کو، سرزمین کو جہاں سے یہ گزرا تھا حکم دیا، اسے حکم دیا کہ سمٹ جا، یہ سمٹ گئی، اور جہاں سے یہ چلا تھا وہ جگہ کھل گئی، کشادہ ہو گئی، اور جن نیک لوگوں کی طرف یہ جا رہا تھا، جہاں اس کی موت واقع ہوئی، موت والی جگہ سے لے کر نیک لوگوں کی بستی جہاں پر ہے اسے اللہ نے سکیڑ دیا، اسے سمیٹ لیا، یہ سکڑ گئی۔ جب اس کا حساب لگایا گیا، اس کی پیمائش کی گئی، پیمائش کرنے کے بعد یہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب تھا، رحمت والے فرشتے اسے لے گئے، اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ سچی توبہ کر کے تو دیکھیں، سچی توبہ کے بعد ملتا کیا ہے۔ سچی توبہ کریں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، نماز کا چھوڑنا چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی عبادت نماز، سب سے بڑی عبادت نماز۔ جو نماز چھوڑ بیٹھے ہیں سچی توبہ کریں، آج سچی توبہ کریں، اللہ کو سنائیں، دل ہی دل میں کہیں یا اللہ آج میں سچی توبہ کرتا ہوں، آج سچی توبہ کر رہا ہوں، یا اللہ میری توبہ کو قبول فرما، آئندہ میں 5 وقت کی نماز کی پابندی کروں گا، یا اللہ آئندہ میں 5 وقت کی نماز پابندی سے جماعت سے پڑھوں گا۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں بیٹھی جو سن رہی ہیں وہ بھی سچی توبہ کریں۔ اس سے پہلے اگر ہم نے نمازیں چھوڑی ہیں یا اللہ آج ہمیں معاف فرما، آج کے بعد ہم سچی توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ فرمایا کہ جب انسان سچی توبہ کرتا ہے اللہ جل شانہ تو اپنے بندے کی توبہ کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ ماں نے اپنے بچے کو نکال دیا، تو میرا نافرمان ہے نکل جا، بچہ گیا، ایک اللہ والے کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے، ایک اللہ والے کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ ماں نے نکال دیا، تھپڑ رسید کیے، وہ بچہ چلا گیا، آگے گیا، پھر واپس آیا، ماں نے دروازہ بند کیا ہوا ہے، بچہ آگے جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے۔ جب رات ہو گئی تو وہ بچہ واپس آیا، دروازے کی دہلیز پہ سر رکھا اور سو گیا۔ ماں نے کسی کام سے جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ یہ بچہ سویا ہوا ہے۔ ماں نے اسے جگایا، اسے کہا میں نے تجھے کہا تھا میرا نافرمان ہے، نکل جا یہاں سے، تو کیوں آیا ہے؟ وہ بچہ کہنے لگا اماں میں چلا گیا تھا لیکن آگے چل کر مجھے احساس ہوا میری ماں کے علاوہ میرا کون ہے، اس لیے مجھے
مجھے احساس ہوا کہ میری ماں کے در کے علاوہ میرے پاس در کوئی نہیں ہے۔ ماں نے اسے سینے سے لگایا، اسے بوسہ دیا، کہنے لگی ہاں میرے بچے، میں بھی تجھ سے محبت کرتی ہوں، تیری نافرمانیوں کی وجہ سے تجھے جھنجھوڑ رہی تھی اور تجھے یہ سکھانے کے لیے بھیجا تھا کہ تجھ سے غلطی ہو جائے، غلطی کے بعد تو سیدھا ہو جائے، تو توبہ کر لے، فرما بردار بن جائے۔ اللہ بھی اپنے بندے کو یوں تھوڑا سا جھنجھوڑتا ہے، جھنجھوڑنے کے بعد جب یہ بندہ اللہ کے سامنے آتا ہے تو اللہ جل شانہ تو پہلے سے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بندہ کہتے ہیں میں کتنا گھٹیا آدمی ہوں، میں نے اتنے گناہ کیے، میں تو بڑا گندا انسان ہوں۔ بھائی ایک انسان زمین سے لے کر آسمان تک کا خلا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے زمین سے لے کر آسمان تک کا خلا یہ گناہوں سے بھر دے اور اس کے بعد ایک بار سچے دل سے کہے یا اللہ میری توبہ، اللہ پچھلے سارے معاف کر دیتا ہے، اللہ سارے معاف کر دیتا ہے۔ آج ہم اللہ کے سامنے گریں تو صحیح، اللہ سے معافی مانگیں تو صحیح۔ اللہ سے جب معافی مانگیں گے اللہ کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ سارے معاف کر دے، اللہ کی عظمت کی بریائی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اس لیے آج کی اس مجلس میں بھی اور آپ حضرات بھی سچی توبہ کریں۔ ہم سے جتنے گناہ ہوئے آج ہم سچی توبہ کرتے ہیں، آج کے بعد ہم گناہ نہیں کریں گے۔ ہم بدنظری کرتے ہیں، کسی کی ماں بہن بیٹی پر یہ غلط نظر ڈالتے ہیں، آج سچی توبہ کریں، آج کے بعد ہم بدنظری نہیں کریں گے۔ اگر ہم بے نمازی ہیں آج سچی توبہ کریں، سچی توبہ، یا اللہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے۔ ماں باپ کے نافرمان ہیں، گناہ کبیرہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے، اف کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ہم ماں باپ کے نافرمان ہیں تو آج سچی توبہ کریں، سچی توبہ کر کے اللہ کے سامنے گر جائیں، اللہ کے در پہ آ جائیں۔ جب اللہ کے در پہ آئیں گے اللہ تو پہلے سے انتظار میں ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کہتے ہیں میرے وہ بندے، میرے محبوب آپ ان سے کہہ دیں میرے وہ بندے، یا عبادی، آج میرا کوئی جرم کر لے میں اسے اپنا نہیں کہتا۔ ماں کہتی ہے دفع ہو جا، تو میرا بیٹا نہیں ہے، والد کہتا ہے دفع ہو جا میرے گھر سے نکل جا، تو میرا نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں قل، میرے محبوب آپ کہہ دیجئے ان بندوں سے، کون سے بندے؟ یا عبادی، میرے وہ بندے، کون سے بندے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر رکھا ہے، نافرمانیاں کرتے ہیں، میرے نافرمان ہیں، ان سے کہو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اللہ کا در ہمیشہ کھلا ہوا ہے، اللہ کا در کبھی بند نہیں ہوتا۔ اللہ کے در پہ آؤ، اللہ پچھلے سارے معاف کر دے گا۔ سچی توبہ کرتے ہیں نا ہم سب، میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں۔ مجھے نہ سنائیں کہ میں توبہ کر رہا ہوں، اللہ کو سنائیں، دل ہی دل میں کہیں یا اللہ ہم تیرے نافرمان تھے، آج کے بعد نافرمانیاں نہیں کریں گے۔ کرتے ہیں سچی توبہ۔